گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 بیٹا آپ کا قرآن پیریڈ ہے۔ اپنے اپنے پارے قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیں اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھیں۔ پہلے غور سے توجہ سے دھیان سے سن لیں، پھر اس کو تلفظ کے ساتھ صحیح طرح تلاوت کریں۔ اور 5واں رکوع ہے آپ کا سبق کا۔ پہلے 4 رکوع مکمل ہو گئے سورۃ الانعام کے، آج 5واں اور 6واں رکوع آپ کا سبق ہوگا۔ سبق کو اچھی طرح سے سن لیں، پھر اس کو دہرائیں۔ کم از کم ایک رکوع کو 5 مرتبہ دہرا کے سنانا ہوگا بیٹا۔ جیسے ہی سورت مکمل ہوگی پھر آپ کا اس سورت کا ٹیسٹ ہوگا، تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ہے تو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں، پہلے والے پڑھے ہوئے اس پاروں کو بھی دہرائیں۔ پڑھنا شروع کریں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ۔ بیٹا وقف کا خیال رکھنا، تلفظ کا خیال رکھنا، غننے کا خیال رکھنا، تلفظ کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی ترتیب پہ بیٹا پورا رکوع دہرانا ہے اور 5 مرتبہ کم از کم دہرائی کر کے پھر سنانا ہے۔ تلفظ کا خیال رکھنا، غنّے اور مد کا خیال رکھنا، موٹے اور باریک حرفوں کا بھی خیال رکھنا۔ جہاں وقف کرنا ہوتا ہے بیٹا وہاں رک جاتے ہیں، تو وقف کرنے کے بعد پھر دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ ایک رکوع آپ کا مکمل ہو گیا اور دوسرا رکوع پڑھنے لگے ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں اور دھیان سے اپنے نظر اپنے پارے پر رکھیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی ترتیب پہ بیٹا آپ نے 3 رکوع دہرانے ہیں، 2 رکوع آپ کو کروائے ہیں، 1 رکوع کی خود آپ نے تیاری کرنی ہے۔ یہ 3 رکوع آپ نے دہرا کے اس ہفتے میں یاد کرنے ہیں۔ ہر رکوع کو بیٹا 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور دہرائی کرنے کے بعد پھر رکوع کو سنانا ہے۔ اور پہلے والے پارے بھی ان کی بھی روزانہ کے اعتبار سے آدھا پارہ روزانہ ہم تلاوت کریں، کم از کم آدھا پارہ تلاوت کریں پہلے پارے سے لے کر، اور زبانی صورتیں جتنی پڑھی ہوئی ہیں سورۃ الفجر سے سورۃ الناس تک ان کو بھی دہراتے رہیں بیٹا، وہ بھی یاد رہیں تاکہ فرسٹ ٹرم میں آپ کو زبانی صورتیں بھی یاد رہیں تاکہ کچھ سنا سکیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کر لیا کریں، آدھا پارہ، 1 پاؤ، 1 سورت زبانی کم از کم یاد کر لیا کریں، اپنے سبق کو بھی روزانہ دہرائیں۔ 2 رکوع آپ کو کروائے ہیں اور تیسرا رکوع خود سے آپ نے تیار کرنا ہے، 3 رکوع مکمل کرنے ہیں آپ نے۔ چوتھا، 5واں رکوع، چھٹا اور 7واں رکوع، یہ 7ویں رکوع تک آپ کا بیٹا سبق ہے، اس کو اچھی طرح دہرا لینا۔ اب مشکل الفاظ ہیں، جوڑ کرنے کا طریقہ پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ بورڈ پر آپ دیکھیں گے تو بورڈ پر آپ کو جوڑ کروائیں گے، مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں بیٹا، یہ مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور اس کا ہم جوڑ کریں گے۔ جوڑ کرنے کا طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، کلاس 5 میں بھی آپ نے جوڑ کیے تھے اور 6 کلاس میں بھی آپ نے جوڑ کرنے کا طریقہ، پہلے حرفوں کا نام، پھر اس کی دی ہوئی حرکت کا نام، پہلے حرف کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد اس کی اوپر والی یا نیچے والی حرکت کو پڑھیں گے۔ تو بیٹا جوڑ کرنے میں جلدی نہیں کرنی اور غلطی بھی نہیں کرنی، تیزی نہیں کرنی، دیکھنا حرف کے اوپر کیا کون سی حرکت ہے، اگر زبر ہے تو زبر ادا کرنی ہے، زیر ہے تو زیر ادا کرنی ہے، الف ہے تو الف پڑھنا ہے، حمزہ ہے تو حمزہ ادا کرنا ہے بیٹا۔ اور جہاں غننے والا حروف آ جائے تو مشدد نون آ جائے تو وہاں غنہ بھی لازمی کرنا ہوتا ہے بیٹا۔ اس مشکل الفاظ میں آپ نے حرفوں کا جوڑ کرنے کا طریقہ، رواں پڑھنے کا طریقہ، یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا بیٹا۔ ٹیسٹ کے اندر آپ سے جوڑ بھی کروائے جاتے ہیں، مشکل الفاظ بھی پڑھوائے جاتے ہیں اور حروف بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ پچھلی دفعہ آپ نے حروف حلقی یاد کیے تھے کہ حروف حلقی 6 ہیں، وہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، نوٹ بھی کر لیے ہوں گے۔ اب اس دفعہ وہ حروف بھی یاد رکھنے ہیں اور جوڑ کرنے کا طریقہ بھی بیٹا غور سے پڑھ لیں، نظر اپنی بورڈ پر رکھیں بیٹا۔ آج کے سبق کے اندر یہ آیت بھی آئی تھی، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اس آیت کا ہم جوڑ کر رہے ہیں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، حمزہ زبر آ، قاف واو پیش قو، ولا اقو، لام پشلو، ولا اقولو۔ پچھلی دفعہ بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ الف جو خالی ہوتا ہے جس کے اوپر زبر نہیں ہوتی وہ الف کہلاتا ہے، اور جس الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا شد مد آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ ہی ادا کریں گے۔ حمزہ زبر آ، قاف واو پیش قو، اقو، لام پشلو، اقولو، ولا اقولو، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، پہلے حرفوں کا نام اس کے بعد اس کی حرکت کا نام۔ یہ ساکن حروف ہے میم جس کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے، اس ساکن کو ہم کاف کے ساتھ ملائیں گے، اس کاف کے اوپر جو پیش ہے، اور یہ پڑھی جائے گی کاف میم پیش کم۔ جوڑ کرنے کا آسان طریقہ، پہلے حرفوں کا نام پھر اس کی حرکت کا نام۔ ولا اقول لکم، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، یہ مشدد حروف ہے، نون تشدید والی ہے، اس کو ہم 2 دفعہ ادا کریں گے، ایک دفعہ اس حمزہ کے ساتھ ملا کے اور دوسری دفعہ اس نون کو اکیلی بیٹا پڑھیں گے۔ اس نون کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے اور یا ساکن ہے، اس نون کو بھی یا کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، میم زبر ما، لام زبر لا، مالا، کاف کاف زبر کک، ملک، انی ملک، کاف زبر کا، ملک، اس کو انی ملک کر کے بیٹا پڑھیں گے۔ ولا اقول لکم انی ملک، ملک، انی ملک، پارے کے اوپر بھی دیکھیں گے تو انی ملک آپ کو نظر آئے گی تو اس کو بھی صحیح ادا کرنا، ولا اقول لکم انی ملک۔ اس طرح بیٹا جوڑ کرنا ہے اور اپنے پارے کو بھی دہرانا ہے۔ جتنے رکوع آپ نے آج کیے ہیں ان
3 رکوع کی دہرائی، ہر رکوع کو کم از کم 5 مرتبہ بیٹا پڑھ کے یاد کرنا ہے اور صحیح کر کے سنانا ہے، تلفظ کے ساتھ بیٹا یاد کرنے ہیں، اور پیچھے والے پاروں کی بھی روزانہ دہرائی کرنی ہے، اور کم از کم آدھا پارا ہم فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی بیٹا نمازوں کا اہتمام کرنا، روز مرہ کی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اور دعائیں کریں۔ اللہ حافظ۔